اپنی ورکنگ کے بارے میں بتا دیں، اور تاکہ جو لوگ یو ایس سے آنا چاہتے ہیں وہ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں، اور جو ڈیل کر رہے ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا کراچی میں، تو تھوڑا سا اس کو لاسٹ میں بتا دیں تاکہ لوگوں کو ہیلپ فل ہو جائے کہ اگر وہ یو ایس سے آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں جو ہوں، میری جو جاب ڈسکرپشن ہے، میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور ٹیکس فائل کرتی ہوں، لوگوں کے بک کیپنگ کرتی ہوں. جو بزنس اونرز ہوتے ہیں، جو بھی بزنس یہاں کھولنا چاہتے ہیں، ان کی کمپنی کھولتی ہوں. پاکستان سے کھولنا چاہے، دنیا کے کسی بھی ملک سے کھولنا چاہے، ان کو ہیلپ کرتی ہوں یہاں کھولنے کے لیے. ان کو ہیلپ کرتی ہوں یہاں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرتی ہوں. اور جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کا بھی کام کرتی ہوں، پے رول بناتی ہوں، پے رول ٹیکس فائل کرتی ہوں. امیگریشن کے حساب سے امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں. لوگ جو انویسٹمنٹ ویزا کرتے ہیں، E2 ہو گیا، EB5 ہو گیا، ان کو ہیلپ کرتی ہوں یہاں پہ کہ ان کا کس طرح سے ضائع کرتے ہیں. وہ ایک پورا پروسیس ہے کہ کہاں انویسٹمنٹ ہوگی، کون سا بزنس کریں گے، وہ سب کچھ ہیلپ کرتی ہوں. میں A to Z ان کے ساتھ انوالو ہوتی ہوں ایز اے کنسلٹنٹ. میرے پاس اٹرنیز کی پوری ٹیم ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ رہ کے بھی کرتے ہیں، تو ان کے اگر کوئی کیسز وغیرہ ہوتے ہیں تو میرے ساتھ جو لوگ ہیں، کچھ ایک فیملی اٹرنی ہے، ایک کرمنل اٹرنی ہے، ایک بزنس لا اٹرنی ہے، اور ایک اٹرنی ہے جو امیگریشن، جو اسپیشلی امیگریشن اٹرنی ہے. تو پھر ان کے ساتھ ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر ہم لوگوں کو ایسے ہیلپ کرتے ہیں. تو کسی کو بھی آنا ہے یہاں پہ، ان کی ہر کسی کا پورٹ فولیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کو کوئی لوگ ہیں جو نہیں آ سکتے، جن کی امیگریشن نہیں ہو سکتا، جو ایکسٹرا آرڈنری، جن کی ایجوکیشن نہیں ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ ہم کو اسٹوڈنٹ کے لیے کر دیتے ہیں. جن کی ایجوکیشن ہے ایکسٹرا آرڈنری، بہت سارے لوگ ہیں جو H1 ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ لوگ، تو ہم ان کو اسپانسرشپ کروا دیتے ہیں. پوچھتے ہیں ان سے، یا کئی دفعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ریسٹورینٹ والوں کو بہت چاہیے ہوتا ہے، جیسے شیف وغیرہ چاہیے. اس طرح سے لوگ کافی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے شیف چاہیے. جو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو یہاں کے شیف ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ لوگ اسپانسر کر دیتے ہیں. اور باقی ایک انویسٹمنٹ جو ہے، مطلب ہر طرح جو بھی آپ کو امیگریشن سے ہوتا ہے ریلیٹڈ، اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں، وریز کرتے ہیں کلائنٹ ٹو کلائنٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ناؤ ڈیز جو یو ایس اے امیگریشن ہے یا ویزا ہے، وہ ایزی ٹو ایکسیس ہے یا ابھی بھی کمپلیکیشنز اور پروسیجر یو کافی ایس اے ٹف کا ہے تو جو دیکھیں کچھ شروع عرصے سے آپ پہلے کو ہوا پتا ہے تھا؟ کہ وہ تو ان کے موڈ کے اوپر جی ہوتا ہے. ویزا کنسلٹنٹ جو ہے، موڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کے پاس پوری ہسٹری ہوتی ہے ایکچولی بیک سے. اور کبھی ان لوگوں کا کوٹا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے دینے، تو انہوں نے دینے، تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کسی کو بھی دے دیتے ہیں. تو وہ اوکے. ہاں، یہ ان کی پالیسیز تو ہمیشہ، کیونکہ یہاں سے دنیا سے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، صرف پاکستان سے نہیں آتے. ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ٹریول جنہوں نے کیا ہوتا ہے اپنے اپنے ملکوں کو واپس لے جاتے ہیں، ان کی ہسٹری تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے ویزا لینا آسان ہو جاتا ہے. جن کو باہر نکلنا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹریول کر لیں، اگر ان کے لیے آسان ہے ٹریول کرنا تو تھوڑا ٹریول کر لیں وزٹ پہ، اور پھر یہاں میں امریکہ کا وزٹ ویزا لگوا لیں. موسٹ آف دا لوگ جو یہاں پر آتے ہیں، میری بیٹی جو ہے نا، وہ اس وقت میرے بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہے، چھوٹی سی میری 1 سال کی بیٹی ہے. اچھا، جو جرنی ہے وہ سب کی دیکھیں سیم ہی ہوتے ہیں یہاں پہ، کسی کی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتی. ہر کسی کو آ کے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. جو میں آج کل فیسز دیکھ رہی ہوں، جو لوگ بیچارے باہر رہتے ہیں، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی، جو دبئی میں رہتے ہیں، ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کو زیادہ مشکل ہوتی ہے یہاں سیٹل ہونے میں. پاکستانیوں کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ڈو اینڈ ڈائی کے سچویشن میں ہوتے ہیں کہ پاکستان تو واپس جانا نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے ہم نے یہی کرنا ہے. تو میں جب آئی تھی، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ قطر سے ان کا بلانگ تھا، اسٹوڈنٹ ویزے پر تھے. تو میں یہاں پر جب آئی، میں نے بھی ایجوکیشن ہی حاصل کرنی تھی کہ میں بھی پڑھوں گی یہاں پہ ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. لیکن یہاں کی فیسز اور اتنی ساری چیزیں، اور مائی ہسبینڈ ہی از سیلف میڈ کہ نہیں کرنا، ان کے فیملی کافی ہے، کافی سیٹلڈ ہے. تو ان کو یہی تھا کہ نہیں، ہمیں خود ہی ساری کرنا ہے. اور پھر ہم لوگ بہت مطلب کافی ارلی ایج میں ہی ہو گیا تھا. آج کل تو زیادہ اس میں ہوتی ہے، بس ہر جیسے سب کی اسٹرگل ہوتی ہے ویسی اسٹرگل کے آگے کام کرنا ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کرنا، یہاں کے ماحول میں سیٹل کرنا. یہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پہلے تو بہت ہر کسی کو شکایت بہت ہوتی ہے، لیکن اب میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جیسے میری آپ سے کل بات ہو رہی تھی، آپ کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں. بلیسنگ ہے. بہت بلیسنگ ہے کہ مصروف ہوتے ہیں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر کوئی مصروف ہے، ضابط ہے، اپنے ملک سے اگر نکلا ہے، چیزوں کو چھوڑ کے نکلا ہے تو کچھ بننے کے لیے نکلا ہے.
تو لوگ نکلے ہوتے ہیں, کسی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کسی کو پڑھنا مقصد ہوتا ہے, کسی کی پراپرٹی بنانا مقصد ہوتا ہے, ہر انسان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ کمانا مسئلہ ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی فیملی کو سیٹل کر دیں. موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے, جو یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو خود سیٹل ہو جائیں, جب خود سیٹل ہو جائیں تو پھر فیملی کو بلا لیں, پھر فیملی کو بلا لیں تو پھر خاندان کو بلا لیں. مطلب ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے, انسان کے جینے کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو وہی صاحبت ہے, ہر کسی کا اپنا ایک چیز. میری فیملی جو ہے ماشاء اللہ سے کافی سیٹلڈ ہے, تو ان کو اتنا نہیں تھا کہ ان کو ایسا آنا ہے. مجھے خود بہت ابھی تک لگی ہوئی ہوں پیچھے کہ آ جائیں, کیونکہ اکیلا آپ فیل کرتے ہیں یہاں پہ. لیکن یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, دے آر دیئر, لائک ہم فیملی ہوتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ. اور پاکستانی کمیونٹی, پاکستان کمیونٹی. اور کچھ ہمارے ساتھ, اگر میں اپنی لائف کے ساتھ دیکھوں تو میری امی جو ہیں, میری امی بہت ینگ ایج میں, 26 ایئرز اولڈ کی تھیں, اور ہم 6 بچے تھے. آئی واز ویری ینگ, لائک آئی واز ویری ینگ, 1 سال 3 مہینے کی تھی میں جب میرے ابو کا انتقال ہوا. تو میرے پاس تو میموریز ہی ہیں. تو میری امی نے بڑی اسٹرگل کی ہے ہم لوگوں کو گرو اپ کرنے میں. تو وہ ایک اسٹرگلنگ لائف ہمیشہ دیکھی ہی ہے, اور ہمیشہ بہت اچھا پیش کرنا ہر چیز میں. کبھی یہ نہیں کیا کہ نہیں ہے, نہیں پیسہ نہیں ہے. مطلب ایک سنگل مدر کا آپ سوچ سکتے ہیں, 26 ایئرز اولڈ اور 6 بچے, بہت ینگ ایج میں امی کی شادی ہو گئی تھی. تو وہ ایک بڑا, آپ کو پتا ہے پھر وہ ایک نارمل فیملیز کی جو پرابلمز ہوتی ہیں دونوں ہی طرف سے, پیرنٹل ہو گیا, ہر کسی کے ساتھ پاکستان میں مجبوری ہیں, آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ اللہ کے بعد میری امی کا اتنا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پالا. کبھی کسی کو بلیم, اللہ کا شکر الحمدللہ نہیں کرتے. اس کے بعد میری بہنیں تھیں, انہوں نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا. بھائی ہیں, انہوں نے بڑا, مطلب ٹائم کبھی بھی زندگی میں شاید یہ کہ آگے بڑھتے بڑھتے امی نے ایسے سکھا دیا تھا کہ کبھی کسی کے اوپر محتاج نہیں ہونا ہے. تو بھائی بھی میرے ایسے ہی ہیں, میری بہنیں بھی ایسے ہی ہیں. ہر کوئی مطلب ڈر لگتا ہے کسی کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہونا. تو یہاں پہ جب میں آئی تو یہاں پہ بھی ایسے ہی تھا کہ یہ نہیں تھا, گوسپس میں کبھی بھی نہیں رہی, رہنے ہی نہیں دیا. ہمیشہ 2 3 چیزیں جو ہیں کروائیں کہ نہیں. مجھے ہمیشہ سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا کہ نہیں ڈاکٹر بننا ہے, لیکن امی نے شادی جلدی کرنی تھی. تو بس پھر وہ ساتھ کمپیوٹر سائنس کیا, کمپیوٹر سائنس سے کامرس جو ہے لے لیا کہ نہیں ایک گورنمنٹ کی بھی ڈگری ہونی چاہیے اگر پرائیویٹ آرگنائزیشن سے آپ کر رہے ہو. وہ 2 3 چیزیں کرتے کرتے وہ اسٹرگل اتنی زیادہ خون کے اندر چلی گئی کہ وہ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یار سلو ڈاؤن ہو جانا چاہیے, اتنا زیادہ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب پھر میں دوسری طرف سے جب دیکھتی ہوں, جب میں خواتین کو دیکھتی ہوں, ویسے تو ہر ہی خواتین جو ہے, ہر خاتون اپنی طرف سے جو بھی, چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے گوسپ کر رہی ہو, تو وہ اپنا گھر بنانے میں ہی لگی ہوتی ہے. کوئی بھی مطلب فارم آف اگر آپ دیکھیں تو میں نیگیٹو شاید اتنا نہیں, میں نیگیٹیولی نہیں دیکھتی ان چیزوں کو. اگر گھر میں بھی کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور گھر کی پالیٹکس بھی چل رہی ہے تو وہ اپنے گھر کو ہی بچا رہی ہوتی ہے, یا تو اپنے گھر والوں کو جو ہے اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کسی وے میں. مطلب ایک پروڈکشن ہے, میں نے دیکھا ایک عورت کے اندر ایک پروڈکشن ہے. تو وہی چیز میرے اندر بھی یہی چیز ہے, ساتھ ساتھ چلنا کہ نہیں. بس اسٹرگل کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کافی زیادہ, پھر سیٹل ہو گئی, کام کیا, بہت اچھے لوگ ملے مجھے الحمدللہ یہاں پہ امریکہ میں, بڑا سپورٹ کیا انہوں نے. امی کی بڑی دعائیں تھیں, انہوں نے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا سکھایا یہاں پہ مجھے, بہت لوگ سکھایا. ایک خاتون ہے, ان سے میں بہت انسپائر ہوں, آمنہ پریانی نام ہے, وہ سیپیں ہوتی ہیں, ان کے انڈر میں نے کام کیا. وہ ان کے بچے ہوتے تھے, میں ان کو دیکھتی تھی شازیہ کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو, مطلب وہ ہمارے ساتھ بھی لگی ہوتی تھیں, اور میں ان کے ایز امپلائی کام کرتی تھی اس وقت. تو ان کو میں دیکھتی تھی, ان کی میں نے ان کو نہیں دیکھا اتنا گوسپس میں. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ان کے بچے تھے, ان کے فرسٹ ہسبینڈ سے ان کے بچے تھے, تو ان کو وہ بہت زیادہ لگی ہوتی تھی کسی مقام پہ پہنچ جائیں. آج ماشاء اللہ سے ایک ڈاکٹر ہے, اور دوسرے کا میری ابھی اتنی بات نہیں ہوتی ان سے, لیکن ماشاء اللہ بہت اچھی اچھی جگہوں پہ ہیں وہ لوگ. پھر ایک اور صاحب ہیں جن کے پاس میں نے فرسٹ جاب کی, جنہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی. ایک چیز جو ہے نا, ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی ہے کہ جب ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں نا, اب پاکستان میں شہزادے ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان سے جب آپ باہر نکلے نا تو وہ شہزادہ پن اور شہزادی پن نے پاکستان میں چھوڑ کے آنا چاہیے. جب آپ نے سوچ لیا نا یہ بات کہ آپ نے کام کرنا ہے, تو پھر آپ نے کام کرنا ہے, چاہے وہ آپ کو $6 پہ رکھے, چاہے وہ آپ کو $8 پہ رکھے, جو بھی ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے, آپ اپنا کام کریں. یہاں پہ لوگ مس یوز کرتے نہیں. اگر آپ, میں اپنی اگر زندگی کے ٹائم کو دیکھوں, یا میں اگر اپنا اسٹرگل دیکھوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی میں نے محنت کی ٹورڈز کہیں پہ بھی, کسی نے بھلی مجھے مس یوز بھی کیا, تو میں نے لرن کیا اس چیز سے.
مہارت ہاں بالکل. ایک یہ ہے کہ ہمارے ایک ضابط ہے جو پاکستان میں جو بہت سیٹلڈ ہیں, جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں, ضابط ہے وہ اتنے لوگ, بہت کم ہی لوگ آنا چاہتے ہیں. حالات کی وجہ سے لوگ موو ضرور ہو رہے ہیں کہ بھئی ہماری فیملیز ہے, ہمیں سپورٹ کرنا ہے یا جس طرح سے بھی کرنا ہے, مطلب باہر نکل جائے تو بچے ہمارے پڑھ لیں, لیکن ان کا اینڈ اپ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے باہر ہی زندگی گزار دینی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. باہر وہی لوگ رہ جاتے ہیں یا پاکستان وہ لوگ واپس نہیں جاتے جو بہت سال پہلے واپس آ گئے, یہاں پر آ گئے, تو ان کو پاکستان میں وہ لائف اسٹائل نہیں ملتا. لیکن زیادہ تر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کے پاکستانی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں تو جو لوگ آتے ہیں صاحب ان کو اتنی شاید اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ کہ اپنے آپ کو اتنا گرو کر سکیں. تو وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو پھر تھوڑی سی ان کی, اگر سپوز کوئی چھوٹے سے ٹاؤن سے آیا اور اس نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا تو اس کی جو ذہنیت ہے اتنی ہے, اس کو نہیں پتا کہ بڑے شہروں میں ذہنیت بہت چینج ہے. آج بھی اگر میں تو کراچی سے بلانگ کرتی ہوں, تو آج بھی اگر میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں پڑھ رہی تھی تو کراچی میں بہت زیادہ فریڈم تھی. میں یہاں کے لوگوں میں دیکھتی ہوں تو اتنی فریڈم وہ نہیں دیتے, ذہنیت ان کی وہی ہے. جو گاؤں سے آئے وہ گاؤں ہی والی ذہنیت ہے ان کی, چینج نہیں ہوئی ہے کیونکہ دے ڈنٹ ایجوکیٹ دیم سیلف, انہوں نے سیکھا نہیں ہے. پھر وہ ان کے حساب سے محنت کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صلاح ذرا جلدی مل جاتا ہے, پھر وہ بڑے بن جاتے ہیں. پھر جب بڑے بن جاتے ہیں تو ذہنیت ان کی وہی رہتی ہے. پھر ظاہر ہے وہ کبھی کبھی ان کی طرف سے اچھے لوگ بھی بہت ہیں اور برے, جیسے پاکستان میں تو وہ والی چیزیں بہت فیس کرنی پڑی, کافی چیزیں دیکھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آف کورس حضرت ایک دماغ میں تھا کہ نہیں کرنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہو گیا. میری امی نے مجھے بہت سپورٹ کیا کافی جو ہے, اور جتنے آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں نا اتنا انسان آگے بڑھتا ہے. تو اگر آپ کے راستے میں مجھے نہیں لگتا کہ جو ماں باپ جو ہیں اللہ میاں نے جن کو بڑا نوازا ہے اور جن کے بچے جو ہیں وہ ہر چیز ان کو پلیٹ میں ملی ہوئی مل جاتی ہے تو وہ اسٹرگل نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہوتا جانے کا نا, مطلب ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور جن کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں, خواتین تو خیر کسی بھی اسٹیٹس سے بلانگ رکھتی ہوں, میں نے ہمیشہ ان کو یہی دیکھا ہے کہ ان کو ہرڈلز بہت آتی ہیں, خاص طور پہ ہمارے دیسوں کی طرف سے. گورے تو بہت سپورٹیو ہوتے ہیں, بہت جو ہیں مطلب کافی سپورٹ کرتے ہیں. اور بالکل غلط ایک کانسیپٹ ہے, اتنا غلط کانسیپٹ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. ماشاء سے میری ابھی بیٹی ہے, ابھی سال کی ہوئی ہے بالکل, تو مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میری کوئی فیملی آئے. ہاں مجھے ضابطہ ایک آپ کو ہوتی ہے کہ آئے اور سپورٹ کرے. پاکستان میں آپ دیکھیں جب کوئی بیبی ہونے والا ہوتا ہے تو خواتین تو بیڈ سے پاؤں بھی نیچے نہیں اتارتی, لیکن یہاں یہ چکر نہیں ہے. آپ کی بیبی ہوتی ہے 2-3 ہفتے میں, آپ کا آپ کو جو ایک ٹائم ہوتا ہے وہ آپ نے گزار کے آپ واپس اپنی جاب پہ چلے جاتے ہو. مطلب بہت ساری چیزیں جس سے ہم بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ بڑی ہمیں چیزیں, ہمیں لیبر بہت سستی ہے, یہاں لیبر بڑی مہنگی ہے. ہاں بہت بلیسنگ ہے, فیملی کی بہت بلیسنگز ہیں, لیکن ہم لوگ بڑے ناشکر ہیں, ہم نا تھینک لیس لوگ ہیں, ہم نہیں شکر ادا کرتے. ان ملکوں میں آ کے بڑا شکر ادا کر رہے ہوتے, باتھ روم بھی صاف کر رہے ہوتے تو جلدی سے پھر جو نا ہم جو ہے تھوڑی بہت انگلش بولتے ہیں, ہمیں سے لگتا ہے کہ ہم بہت زبردست کسی اچھے مقام پہ ہو گئے, وہی ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو گالیاں ہی دے رہے ہوتے ہیں. سسٹم ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ, لیکن یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو نا باہر نکل کے ایک تھوڑے سے 1 سال کی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت ملک دیا ہے. لوگوں کا انتظام, سسٹم تھوڑا سا خراب ہے. جو سسٹم خراب کرنے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا نا 1 سال جو ہے ریسٹورینٹس میں کام کرنا چاہیے, کیشیئر ایز اے کیشیئر جاب کرنی چاہیے, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ زندگی جو گزارتے ہیں وہاں پہ ان کو کیسے کنگ بنایا ہوتا ہے. جیسے آپ جو میں ان کی بات کروں جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں ان کی کر رہی ہوں. جہاں تک عورت کی بات ہے تو ضابطہ اسٹرگل تو ہر کہیں ہے, تھوڑا سا یہاں آسان ہے. یہاں ہمارا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے کام کرنے کا عورتوں کے لیے. اگر میں صبح جاتی ہوں کام کرنے کے لیے تو میں کام ہی کرنا, میں صبح اٹھتی ہوں 5-5:30 بجے اٹھتی ہوں, اپنے بچوں کو ریڈی کرتی ہوں, خود ناشتہ بناتی ہوں, ہر چیز کر کے جاتی ہوں. ایک ماشاء سے اپنی فرم چلا رہی ہوں, ایک دو میں پارٹنر ہوں, اور میرے ساتھ اٹرنیز بھی ہیں, اور میں خود بھی ہوں, میرے پاس امپلائیز بھی ہیں. امیگریشن کا بھی کام ہے اور اکاؤنٹنگ کا بھی کام ہے, کافی چیزوں کا کام ہے ساتھ ساتھ. تو کر لیتی ہوں اس لیے کہ ٹائم کو مینیج کر لیتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں جلدی پہنچتے ہیں. تو یہ کہ جب تک گوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا دیسیوں کے ساتھ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اور تھوڑا سا میں جو ہے نا آپ کے اس سے ضرور یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں پلیز جب آپ لوگ میسج کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ میں خاتون ہوں تو آپ مجھ سے جو ہے نا, میں بالکل کوئی بھی ہو میرے علاوہ کوئی بھی ہو, آپ دیکھیں آگے بندہ کون ہے, اس کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں. اور جو میں آپ سے کل بات کر رہی تھی
کہ جو ہے میں چیٹ کے لیے بالکل اویلیبل نہیں ہوں. میں ضابطہ میرا یہ ہوگا کہ میں آپ سے جو 1 منٹ جو ہے نا چیٹنگ میں لگاؤں میں اپنے بچوں کو دے دوں. ٹھیک ہے, وہ ایک طرح سے قرض ہے نا آپ کا, آپ کے اوپر قرض ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہے آپ بجائے باہر دینے کے اپنے بچوں کو دیں, ان کی پرورش میں جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ ایک چیز ہے کہ لوگوں کو بس کمیونیکیشن میں مجھے یہ بہت فیل ہوتا ہے پاکستان سے کہ لوگ جو ہے نا ادب کا دامن چھوڑ دیتے ہیں عورت سے بات کرتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ شاید آئی ڈونٹ نو انٹرنیٹ پہ بات کرنے سے یا پتہ نہیں پاگل ہو گئے یہ لوگ, ان کو نہیں پتا کہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. تو اگر یہ مجھ سے ایسے بات کرتے تو اور لوگوں سے کیسے بات کرتے ہوں گے. اگر میں اپنی مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو میں پاکستان کی بیٹی ہوں نا, تو اگر وہ مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں رائٹ تو دوسروں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ سوچوں ان چیزوں پہ. لیکن بڑا ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیسے بات کر رہے ہیں. آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. اور مطلب گالیاں دینا, میں بہت اب تو میں نے یہ کر دیا کہ بھائی اگر آپ ہیٹ کریں نا, میں جب فیس بک کھولوں اور ہیٹ اتنی زیادہ اسپریڈ ہوتی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اب جو ہیٹ پھیلائے گا اس سے جو ہے نا میں اس کو انفرینڈ کر دوں گی. مجھے دوستی کرنے کی ضرورت ہے. آپ اچھے لوگوں میں رہیں تو آپ اچھا سا سوچیں گے. جب آپ نیگیٹو دیکھیں گے تو پھر آف کورس آپ کا دن بھی خراب جائے گا. چھوٹی سی پوسٹ بھی جو ہے نا وہ سارا دن آپ کا خراب کر دیتی ہے. ہے نا چھوٹی چھوٹی سی جو پوسٹ ہوتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں میں رہیں, اچھے آپ کی جو آپ کو انرجی پازیٹیو انرجی لے کر آئے, جو آپ کو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں یار تم سے بات کی نا, دیکھو یہ میرے دماغ میں آیا, مجھے بھی کرنی ہے یہ چیز. تو ایسے لوگوں سے آپ ملیں, ایسے لوگوں سے بات کریں, ایسے لوگوں سے آپ دیکھیں کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ ہیں ماشاء اللہ سے, آپ ایک کام کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی لوگ ہیں ان کو لے کر آئیں اپنے پلیٹ فارم سے, ان کی بات سنیں. ہر کسی سے آپ بات کر کے سیکھتے ہیں. میں نے بہت سیکھا ہے, میں بہت لوگوں سے ملتی ہوں, لیکن میں نے ریحان بھائی کے اسے بہت سیکھا ہے, ریحان بھائی کی چیزوں کو دیکھتی ہوں, بہت سیکھا ہے. رفیق بھائی سے میں نے بہت سیکھا ہے, میں سب کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, بہت سیکھا ہے. میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت سیکھا ہے. اور بھی اتنے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں, جن کی میں اسٹوریز دیکھتی ہوں, یا جس طرح سے میں گزری ہوں خود اپنی امی کو میں نے دیکھا ہے. تو بہت ساری چیزوں سے سیکھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کمیونٹی کو دینے کی, چاہے آپ یہاں رہیں یا پاکستان میں. کوشش کریں کہ ایک پازیٹیو سویلین بنے, چاہے آپ پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, کہیں بھی ہو, کیونکہ آپ کا ملک کا نام نا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ایک اور چیز, کوئی اگر آپ کو سروسز دے رہا ہے نا تو اس کی سروسز کو نا اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر وہ گورا ہے نا تو گورا تو سب سے پہلے آپ سے بات نہیں کرے, وہ کہے گا میرے پہلے پیسے رکھو پھر میں تمہارا کروں گا. تو دیسی کا بھی وہی ہے, وہ بھی باہر نکلا ہے تو اس نے بھی اپنا پیٹ پالنا ہے, اس نے بھی اگر باہر نکلا ہے تو وہ 10 چیزیں, میں اگر باہر نکلی ہوں تو میں 10 چیزیں اس کی مجھے کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی ہے وہ اس کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے جب گھر سے نکلتا ہے. بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے, تو آپ ان کے سروسز کو اپریشیٹ کریں. بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب آپ گورو لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے نہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ ایسے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہوں. میں تو بہت زیادہ ڈیل کرتی ہوں نا جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں, جو لوگ دبئی میں رہ رہے ہیں. آپ بہت خوشی جب آتے ہیں وزٹ ویزے پہ, تو آپ اٹارنی کے آفس جاتے ہیں, آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. 100 جتنی زیادہ فیس ہوگی ہمارے پاکستان میں ایک دماغ میں جتنی زیادہ فیس ہوگی اتنا ہی اچھا ٹرننگ ہے, اتنا اچھا ٹرننگ ہے. یا اچھا جو کچھ لوگ ہیں جو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, جو پیسے نہیں لے رہے ہوتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چیزیں نہیں پتا, وہ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, لیکن جب ڈیو ہے تو ان کو فیس پے کریں, کیونکہ وہ بھی آنسریبل ہے. تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا ہم ناٹ جسٹ پاکستانی ہو سکتے ہیں, انڈین بھی ایسے ہیں, زیادہ تر انڈین بھی کوئی کم نہیں ہے. پاکستانی آپ شکل یہ دونوں ایک جیسے ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ باہر رہتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی ہماری کھالیں الگ الگ ہیں, شاید ہم دکھنے میں تھوڑے سے ڈفرنٹ لگتے ہیں ہم ایک ہی جیسے, پرورش ہماری ایک ہی جیسی ہوئی ہے. انڈین بھی ایسے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بھئی آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں. ایک ملک میں رہتے ہیں, محبت سے رہو. ایک ملک الگ ہو گیا ہے, محبت کے ساتھ رہو. سوشل میڈیا پہ بہت نظر آتا ہے, آپ اگر اوورسیز آ کے دیکھیں سب ہم لوگ سب مل کے رہتے ہیں یہاں پہ. اب یقین میرے ہسبینڈ ہیں وہ اتنے وہ بہت زیادہ ان کی ویوز بہت کنزرویٹو ہیں وہ, تو ان کا تو آپ اگر ان کو پاکستان میں ہو تو ایک ملا جو ہے وہ ہندو سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا, لیکن میرے ہسبینڈ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ایک ہندو ہے, اور وہ بھی بہت کٹر ہندو ہے, اور آپ یقین کریں وہ بیسٹ فرینڈ ہے ان کے. تو یہ جب ہم اوورسیز میں کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا, اتنا ہیٹریڈ آ گیا شاہزیب, اتنا ہیٹریڈ ہے
लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना बहुत डिफरेंट है वहाँ पे। यहाँ पे जब मैं होती हूँ बड़ी डाउन टू अर्थ होती हूँ, जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं एक ऐसी दौड़ में पहुंच जाती हूँ जहाँ मुझे 15,000 का एक लोन का सूट लेना है, ठीक है, क्योंकि दूसरा बंदा पहन रहा है। अब वो मैं एक दफा पहनूंगी, यहाँ आके मुझे पहनना भी नहीं है, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ यार मुझे क्या हो जाता है वहां जाके, क्योंकि वो दौड़ ऐसी है, वो दौड़ में आप इतना मतलब आपको बड़ा रेट सोचना रेस है। पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है। तो मैंने बड़ा कम कर दिया अपने आप को। मैं जो है कोशिश करती हूँ कम करूँ इस तरह के खर्चे वगैरह। लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ, हमेशा 2 सूटकेस मेरे एक्स्ट्रा होते हैं जो मैं लेकर आती हूँ। तो बड़ा जो है ना बोलना पड़ता है हर कोई, मैं बड़ी मशहूर हूँ, मैं पैसे खर्च करती हूँ शॉपिंग करने में। मेरे घर वाले अक्सर मुझे ताने दे रहे थे तुम सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती मैं तुम हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत ओवर द टाइम कंट्रोल किया है। मैं कोशिश करती हूँ कम शॉपिंग करूँ, जितना हेल्प हो सकता है उतनी कोशिश कर लूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझसे कोई काम लेना तो ले ले मुझसे। मैं और सिर्फ ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि जो भी पाकिस्तान से यहाँ पर आता है ना वो रियलाइज करता है, तो हम पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज़ों को रियलाइज क्यों नहीं कर सकते। मतलब जो चीज जब हमारे पास नहीं होती, जब हम ज्यादा उसको रियलाइज कर रहे होते एग्जैक्टली हम दौड़ में पहुंच जाते हैं, वहां पे दौड़ लगी हुई है, वहाँ इतना हैं। मटेरियलिज्म हो गया है, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म। यहाँ आते हैं लोग, मुझे अपनी बेटी के लिए जो ना रखनी भी पड़ती है, कोई बेबी सिटर वगैरह भी कोई रखनी पड़ती है, कोई ऐसी से भी कोई चीज जैसे होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको आप रख लेते हैं उनको, तो वो अक्सर मुझे कहते हैं आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तो इतना वो है। अब मैं इतना ये काम कर चुकी हूँ, इतनी चीजें कर चुकी हूँ, मेरे लिए वैल्यू नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या थे आप यहाँ पे क्या, ये भी कोई वैल्यू नहीं करती। हर कोई मेहनत करके यहाँ ना, हर कोई मेहनत करके कमा रहा है। और मेरा बस एक ये है कि आप कहीं भी निकले ना, आप ट्रैवल करें। लेकिन जो रेहान में कितना कहते हैं ना, आप ट्रैवल करें, चाहे आप दुबई जाए, चाहे आप वो सिंगापुर ही जाए, आप जरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तस्वीर। दुबई में तो मुझे, और वहाँ पे तो एक और जो है वहाँ जाते हैं तो और आप दुबई की रोशनियों को देख के चकाचौंध हो जाते हैं कि पता नहीं हम दुबई नहीं गए। दुबई में भी लोग बड़े बिगड़े हुए, लेकिन ऐसे मुल्क में जाएं, ऐसी जगह ट्रैवल करें जहाँ जितना आप ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ा स्पेंड करें अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर उतना स्पेंड उतना करें। ये हमारे मजहब में है कि आप ट्रैवल करो, ट्रैवल करें। ट्रैवल करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो चीज़ें लर्न करेंगे, आप कंपेयर करेंगे ना चीज़ों को कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ है, इस जगह ये क्या चीज़ है। तो जितना आप ट्रैवल कर सकते हैं, मेरा एक ये चीज़ है कि मैं अपने बच्चों को, ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर जो अल्लाह ताला ने उनके किस्मत में लिखा है ज़रूर वो हो पढ़ी, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग उनको बहुत करानी है, क्योंकि ट्रैवल से जितना आप सीखते हो ना, आप किसी चीज़ से जो आपको एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग से आता है ना, आप गए हैं, हर एयरपोर्ट डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है, आप किस्म किस्म के लोगों से मिलते हैं, किस्म किस्म के लोगों की बातें होती हैं, उनके कल्चर होते हैं, आप लर्न करते हो यार इंसान तो अल्लाह ने एक ही बनाया है, हमारी चॉइस तो नहीं हम कहाँ पैदा हुए, किस मुल्क में पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, तो अल्लाह की चॉइस है, अल्लाह को पता है कि हमसे क्या काम लेना है। तो ये छोटी बिल्कुल। छोटी चीज़ें कि अगर हमें स्पेंड करना है, बजाय 15,000 आप जो है अपने एक लॉन के सूट पे दे रहे हैं, या आपने जो एक सूट खरीदा हुआ है, आप जो भी आप सेव कर सकते हैं आप कोशिश करें। मेरे ख्याल से 25,000 का शायद आता है एमरेट्स का टिकट फॉर दुबई, तो दुबई चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, देख लेंगे जाके आप जो है ना वो शेयरिंग में चले जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर ताकि थोड़ा सा दिमाग खोले, आपको एक एक एक्सपीरियंस आए, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मतलब होता हमें, है, बहुत सीखते हो। जी मतलब हमें वो एक वेल से निकलने की जरूरत है, जो कुआं एग्जैक्टली हमने अपने एग्जैक्टली सराउंडिंग में बना लिया। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बहुत कह रही हैं। ज़रूरी है। यहाँ हम इंसेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और वहां पे तो हम नेशनल्स भी नहीं देखते और सब एक कम्युनिटी बन जाती है। एक आप बिल्कुल यकीन सही करें, है जो तो विजिट अपनी। वीजे पे भी आएगा जी। ना बंदा, मैं सिर्फ यूएसए की बात नहीं करी, मैं हम्म। आपको कनाडा की बात कर लें, आप ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप कहीं की भी बात कर लें, सब एक है, और ये हमारा निज़ाम है, हम लोग का निज़ाम है, ये किसी और का निज़ाम नहीं है। ये हम भूल गए, हम में आ गया है कि हम जो है ना वहाँ पे पहले मैं बड़ा करती थी यार। मैं जब आई थी फर्स्ट टाइम, जब मैं यहाँ पे आई, मैंने एयरपोर्ट देखा, मैंने कहा नहीं मूवीज में तो ऐसा नहीं होता था, ये तो बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। और वहाँ पे जो है ना एक एक मासी रखी होती थी अपने लिए, एक एक मासी अलग है जो मालिश करने के लिए भी आ रही है, तो सर को भी कर रही है, पाँव भी दबा रही है। यहाँ तो ये है ही नहीं, आप कितने भी बड़े हैं यहाँ पे आप खुद ही काम कर रहे होते हैं, खुद ही कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पे लेबर बहुत कॉस्टली है, या कल्चर ही नहीं है यहाँ पे लेबर का? यहाँ लेबर का मतलब कल्चर ही आपके नहीं है ना। सर्वेंट का लेबर का जो परफॉर्म। लेबर है आपको मैं बताती हूँ, लेकिन यहाँ नॉर्मली जो एवरेज है ना 7.25 टैक्सेस के अंदर है, पेरोल एवरेज में बता रही हूँ जो स्टार्ट विद होता है, ठीक है, लोग $8 $9 ऐसे दे देते हैं, सही है। जो घर के अंदर लेबर आती है ना वो आपसे $10 से $12 पर आवर, पहली बात तो पर आवर होती नहीं है, वो पर सर्विसेज होती है। जो मेरी अपनी मेड है जी। ना, मेड
ٹھیک ہے, اس کی گاڑی ہر دفعہ چینج ہوئی ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں, کبھی میں اس کی ضرور تصویر آپ وہ میٹ لگاؤں گی, کی. آپ ان کو دیکھ لیں. میٹ کی میں بتا رہی ہوں, وہ آتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ, میں افورڈ کر سکتی ہوں, اتنی محنت کرنے کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ میں افورڈ کر سکتی ہوں, وہ آتی ہے اور صفائی کرتی ہے, وہ آ کے کلین کرتی ہے. آپ اس کو ایکسٹرا کام نہیں کر سکتے, آپ اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑا لرن کرتے ہیں آپ ان سے. آپ بات نہیں کر سکتے اس طرح سے جیسے ہم بات کرتے ہیں, وہ چھوڑ کے چلی جاتے ہیں. اور ہم اپنے سسٹم کے اچھا, ذریعے یہاں تو ہم مجبور, بہت کچھ کہتے ہیں. یہاں تو آپ کے وہ آپ نے تو سے تو نیچے بات ہی نہیں ہوتی نا, آپ ان کو عزت نہیں دیتے. اچھا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ امی نے نا ہمیں بڑا احساس سے سکھایا ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سے بھی تو کر کے بات نہیں کی. آپ ہی کا ہمیشہ رسپیکٹ دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس تربیت کے بدلے ہمیں بڑا دیا ہے. جو ایکٹ کرتے ہو نا, چاہے جب آپ اڈلٹ ہو گئے تو جو آپ ایکٹ کرتے ہو نا, چاہے وہ اچھا ہو یا برا, اگر ہم یہ سمجھ لیں نا شاہزیب کے, وہ پلٹ کے واپس آتا ہے, تو آپ لوگوں سے نا برا برتاؤ کرنا چھوڑ دیں گے. چاہے وہ آپ کے گھر کام کرنے والا ہو, ہر کوئی مجبوری میں کام کر رہا ہے. میری جو یہاں پہ ایگزیکٹلی. کام کرنے والی آتی ہے نا, وہ میں ماسی لگ رہی ہوتی ہوں, وہ ماسی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ اس کے ہر ویک جو ہے نا, اس کے نیل جو ہے وہ پینٹ ہوئے ہوتے ہیں, اور اس نے اچھی سی نیم برانڈ جو ہے وہ پہنی ہوتی ہے, گھڑی پہنی ہوتی ہے, بہت اچھا نیٹ اینڈ اور اس کی کلین. وہیکل بھی چینج ہوتی ہے, آپ بتا دیں. ہاں, اور پر ڈے اگر آپ $125 آپ ارن کر رہے ہو ایک گھر سے, تو یو کین تھنک اباؤٹ دیٹ, رائٹ. تو 2-3 تو لیبر جو ہے وہ $200-300 اگر آپ یہاں پہ ارن کریں, تو لیبر یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے, تو لوگ خود کام کر لے رہے ہیں. اس کا میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کے گھر میں لائٹ ہے, آپ کے گھر میں پانی ہے, تو آپ آرام سے اپنے گھر میں کام کر لیتے ہو. یہاں پہ آپ آرام 60-70 عورتوں کو دیں گے, اتنی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہیں, کام کر لیتی ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ہر چیز ڈفرینٹ ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے ورلڈ کے ساتھ, تو تھوڑا سا آپ کو کرنا چاہیے. میری امی کو اتنی اولڈ نہیں ہے, لیکن میری امی جو ہے وہ نہیں, ہم ان کو نہیں کرنے دیتے کام, ان میں بھی شامل ہوں. ہم نہیں ان کو کام کرنے دیتے, کیونکہ اگر ہم ان کو کام کرنے دیں گے تو وہ ہمیں ہوگا کہ نہیں, امی نے ساری زندگی ہمارے ساتھ کی. یہ تو بڑی اچھی ویسے بات ہے, لیکن ہیلتھ کے لیے بتا رہی ہوں, ہیلتھ وائز بہت مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو کام کرنے کی عادت نہیں رہتی ہے. میں خود آج تک میں اسٹرگل کرتی ہوں, کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو مجھ سے زیادہ اچھے کپڑے جو ہے نا وہ آتے کہ کیسے دھلتے ہیں. میں اکثر زیادہ جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں ڈٹرجنٹ, اور وہ ہمیشہ مجھے کہتے دیکھا تم نے ڈٹرجنٹ زیادہ ڈالا تھا نا, اس لیے اس کا کلر خراب ہو گیا, کیونکہ چھوٹی عمر میں وہ آ گئے تھے. لیکن یہ تھے کہ وہ قطر میں تھے, تو قطر میں پھر آپ کو سکھا دیتے ہیں. کہیں ہم دبئی میں گئے تو پھر تھوڑا آپ کو چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. پاکستان تو بالکل ہی فارغ ہے نا, وہاں کے لڑکے بھی بیچارے بالکل فارغ ہیں, اور خواتین بھی بالکل فارغ ہو گئی ہیں, کیونکہ جو لیبر ہے وہ آپ کو اتنی چیپ مل جاتی ہے کہ آپ گھر کے کام کاج کرنے کے قابل رہتے ہیں. آپ کو گھر کے کام کاج نہیں آتے, سلیقہ نہیں آتا. جب یہاں پہ آتے ہو تو اتنی تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا باہر کیسے سروائیو کرو گے. وہ سیریسلی جو شہزادیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ, ہاں بالکل, وہ جب یہاں آتے ہیں. بالکل. تو وہ اتنا مشکل ہوتا ہے. جو لوگ بہت شروع سے رہ رہے ہیں وہ اپنے شروع سے مینج کر کے ہر چیز کو, اپنے ٹائم ٹیبل کو مینج کر کے چل رہے ہوتے ہیں. اپنے ان کے آپ وہ دیکھ لیں, کلازز دیکھ لیں, اتنے مطلب ہر چیز آپ کی اگر فکس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صبح میں اٹھنا ہے. یہاں پہ لوگ 5:30 بجے اٹھ جاتے ہیں, جو خواتین ہیں جنہوں نے باہر جانا ہے, ان کو پتہ ہے کھانا بنانا ہے. مطلب میں اپنے ساتھ بتا رہی ہوں, جو لوگ کام کرتے ہیں, لڑکی تک کی بات بتا رہی ہوں. آپ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, جو میرے ساتھ ہوتا ہے, رائٹ, تو وہ اپنے اس کو کھانا بھی بہت اچھا بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اکیلا رہتا ہے, وہ 10 جگہ موو ہو چکا ہے, اکیلا رہتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے. اس کو بہت اچھی طریقے سے اس کو پتہ ہے کہ سیف پیسے کہاں کرنے, کیونکہ یہ بچپن سے تربیت ہوتی ہے. اسکول دیتا ہے, مینجمنٹ گھر آ دیتا جاتی ہے, بالکل مینجمنٹ آ جاتی ہے آپ کی. آپ کو بہت چیزیں پتہ چلتی ہے, بس یہ تھوڑی سی چیزیں, اور بچپن سے بہیو کرنا بہت آ جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو ہمیشہ سے میں بڑا اس کو مس کرتی ہوں, کہ ہم لوگ نا ایز اے نیشن ہم نے جھوٹ بولنا بہت سیکھ لیا. بہت جھوٹ بولتے ہیں ہم, بہت جھوٹ بولتے ہیں. آپ یقین کریں, میں آپ کو اپنی بات مطلب آپ جن بتاتی کو ہوں کہ ڈیل کرتی ہیں, آپ کے جو کلائنٹس ہیں, بالکل جھوٹ, بہت جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ تو ایسے ہے نا کہ جیسے مطلب اب اتنی عادت ہو گئی جھوٹ بولنے کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ نہیں, جھوٹ نہیں بولیں, سچ بولیں. اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں. آپ اسٹرگل کرنا ہے تو بچوں کو سکھائیں نا, ساتھ میں سچ بولنا بھی سکھائیں. جب بچوں کو سچ بولنا آ جائے گا نا, وہ اپنے آپ سے بھی سچ بولیں گے. جب اپنے آپ سے بھی سچ بولیں گے, ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ چلے گا there is no shortcut.
There is no shortcut in life. You have to struggle for good. अगर आपको किसी मकाम पे पहुंचना है, हर किसी ने, जो भी आज बड़ा आदमी है, हर इंसान ने स्ट्रगल किया। अब्दुल सत्तार ईदी को आप देखें, उस बंदे ने सारी जिंदगी मेहनत की है, लोगों से मांगा ही है, लेकिन अपने लिए नहीं मांगा, लोगों के लिए मांगा। तो अल्लाह ने कितनी इज्जत के साथ, यही है ना, आप पैदा हुए, पैदा, आपकी जिंदगी क्या है, पैदा हुए, पैदा होने के बाद मरने तक का जो बीच में टाइम है, वो आपने कैसे गुजारना है। तो जो आपने जिंदगी में कमाया वो आपके मरने पे पता चल जाएगा, राइट। तो ये चीज हमें अर्न करनी है। तो उससे ना झूठ बोलने से दिखाएं कि हमें झूठ नहीं बोलना, सच बोलो, सच बोलो। जब सच बोलना आ जाएगा ना, अपने आप से भी सच बोलना आ जाएगा।